الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ التعریف بالمثال والطریقۃ الاستقرائیۃ، کہتے ہیں تعریف، ایک طریقہ تعریف کے پیچھے آپ کو طریقے بتائیں، رسم تام، رسم ناقص، حد تام، حد ناقص۔ ایک اور طریقہ تعریف کا یہ کہ آپ اسی جس کی تعریف مانگی گئی ہے، کیونکہ منطق کا کام کیا ہے؟ منطق کا کام ہے استدلال کرنا، حجت کرنا، اور حجت تشکیل پاتی ہے کس سے؟ قضیہ تشکیل پاتا ہے مبتدا خبر سے یا موضوع معمول سے۔ تو موضوع بھی آپ کے ذہن میں صحیح سے تصور ہونا ضروری ہے، موضوع آپ کے ذہن میں صحیح سے تصور ہونا ضروری ہے، اور موضوع اس وقت صحیح سے تصور ہوگا جب آپ کو اس کی تعریف پتہ ہوگی۔ اس لیے منطق کا کام ایک معرف ہے، یعنی تعریف بیان کرنا، اور ایک حجت ہے، استدلال کو بیان کرنا۔ اصل میں ایک کام ہے استدلال کو بیان کرنا، لیکن استدلال بیان کرنا کس پر موقوف ہے؟ موضوع پر۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ ولایت فقیہ اس دور کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے، کوئی یوں کہتا ہے، یا کوئی یوں کہتا ہے کہ ولایت فقیہ ضروری نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی وہ ثابت کرنا چاہتا ہے، تو پہلے سب سے پہلے ضروری کہ وہ سمجھے ولایت فقیہ کسے کہتے ہیں، ولایت فقیہ کی تعریف کیا ہے۔ اگر وہ تعریف جانے بغیر بحث کرے گا تو کبھی بھی حق تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو منطق کا کام کیا ہے؟ پہلے آپ کو تعریف سکھانا۔ تعریف کا ایک طریقہ کیا ہے کہ جس چیز کی تعریف مانگی جا رہی ہے اسی کا ایک مثال اٹھا کر اس کو دے دی جائے، وہ مثال جس میں ابہام نہ ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے بھائی انسان کیا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں زید بکر عمر یہ انسان ہے، دیکھو یہ انسان ہے۔ کسی کو یہ نہیں معلوم مثلا یہ لیپ ٹاپ کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا بھائی یہ لیپ ٹاپ، یہ دیکھو یہ لیپ ٹاپ ہے، یہ تعریف بالمثال ہے۔ تعریف بالمثال وہی تعریف خاصہ کے ذریعے سے تعریف ہے، یعنی حد نہیں ہے بلکہ رسم ناقص ہے۔ تعریف بالمثال یعنی وہی خاصہ ہے۔ مثلا اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے ایران میں آم نہیں ہے، کوئی ایرانی آپ سے پوچھتا ہے آم کیا ہے، ایک بار آپ آم کی تعریف بتائیں، ایک بار آپ کہہ دیں یہ دیکھو یہ آم ہے، مصداق ایک آم لے کے اس کو دکھا دیں وہ یہ آم ہے، یہ اس کا تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ ہے طریقہ استقرائیہ۔ طریقہ استقرائیہ یہ ہے کہ خود استاد اس کو کہتے ہیں تم خود سوچو، تم خود ایک چیز کے بارے میں فکر کرو، سوچو، اور اس کو بتاتے جاتے تاکہ وہ خود اپنے ذہن میں اس چیز کی صحیح تعریف کو لے آئے۔ خود سے ڈائریکٹ نہیں بتاتا بلکہ اس کو تدریب کرواتا ہے، اس کو تمرین کرواتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ذہن میں ایک تعریف بیٹھ جاتی ہے، پھر تعریف بتاتا ہے اور کہتے ہیں اب اس کا مقایسہ کرو، دیکھو جو تم نے سوچا تھا وہ صحیح سوچا تھا یا صحیح نہیں سوچا تھا۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ کثیرا ما نجد العلماء لا سیما علماء الادب، بہت زیادہ ہم نے پائے علماء کو، خصوصاً علماء ادب، کیا پایا ہے؟ یستعینون علی تعریف الشیء بذکر احد افرادہ و مصادیقہ مثالا لہ، کہ وہ مدد لیتے ہیں کس چیز پر؟ علی تعریف الشیء، کسی شے کی تعریف کرنے پر مدد طلب کرتے ہیں، کس چیز کے ذریعے سے؟ بذکر احد افرادہ، اس شے کے کسی ایک فرد کو ذکر کر دیتے ہیں۔ مثلا آپ سے وہ پوچھتے فاعل کیا ہوتا ہے، کہتے ضرب زید، زید فاعل ہے، یوں جواب دے دیتے ہیں۔ یعنی اگر وہ ایک شے کی تعریف کو کرنا چاہتے ہیں تو اس شے کی تعریف کرنے سے مدد لیتے ہیں، کس چیز پر مدد لیتے ہیں؟ بذکر احد افراد، اس شے کے ایک فرد کو ذکر کر دیتے ہیں۔ وہ وصف تفسیر ہے، وہ مصادیقہ، اس شے کے ایک مصداق کو ذکر کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ مفعول لا ہے، مثالا لہ، تاکہ وہ اس کی مثال بن جائے۔ وَهَذَا مَا نُسَمِّيهِ التَّعْرِيفَ بِالْمِثَال، اس کو ہم کہتے ہیں تعریف بالمثال۔ وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَىٰ عُقُولِ الْمُبْتَدِئِينَ فِي فَهْمِ الْأَشْيَاءِ وَتَمْيِيزِهَا، مبتدئین کے لیے سب سے بہتر یہ تعریف بالمثال، لیکن جو افراد بالاتر ہو جاتے ہیں اصلاً مثال ان کو گمراہ کر دیتی ہے، اصلاً ان کو ضروری اب مثال بیان نہ کریں، کیونکہ مثال جو ہے نا انسان کو ایک جہت سے قریب کرتی ہے، کہیں جہات سے دور کر دیتی ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے بتایا انسان کیا ہوتا ہے زید، تو ہو سکتا ہے زید سے اس کے ذہن میں زید آ جائے، نہ کہ انسان ہے، یعنی زید یعنی زید کا زمان مکان، زید کی صورت تصویری آ جائے، نہ کہ صورت ہندسی ہے۔ تو بعض اوقات مثال انسان کو گمراہ بھی کر دیتی ہے، لیکن مبتدئین کے لیے آسان ہے کہ آپ اس کو کر دیں۔ وَمِن نَوْعِ التَّعْرِيفِ بِالْمِثَالِ الطَّرِيقَةُ الْاِسْتِقْرَائِيَّةُ، اور اسی طرح تعریف بالمثال کی ایک قسم کیا ہے؟ طریقہ استقرائیہ۔ المعروفۃ فی ھذا العصر، جو اس زمانے میں بہت معروف ہے، التی یدعو لھا علماء تربیۃ لتفہیم الناشئہ،
کہ علماء تربیت جو عقل کی پرورش کرتے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ فائدہ لیتے ہیں. وترسیخ قواعد والمعانی الکلیت فی افکارہم، معنی کلیہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائیں، اس سے بہت زیادہ مدد لیتے ہیں. وہیا، یہ کیا ہے آغا صاحب طریقہ استقرائیہ کیا ہے؟ وہیا ان یکثر المؤلف او المدرس، کہ مؤلف یا مدرس قبل بیان تعریف یا بالقاعدہ، تعریف کو بیان نہیں کرتا بلکہ آپ کے ذہن میں ایک بات ڈالتے، کہتے تم خود سوچو خود سوچو خود سوچو، یوں کر کر کے آپ کو اس چیز سے قریب کر دیتے. خصوصاً جو چیزیں معقولات ہیں اس کی تشبیہ کس سے دیتے ہیں؟ محسوسات کے ذریعے سے دیتے ہیں. معقولات کو محسوسات کے ذریعے سے تشبیہ دیتے ہیں. جیسے آگا مظفر کہیں گے ہم نے نسب اربعہ میں مساوی کو کس سے تشبیہ دیا؟ ایکول کے سائن سے تشبیہ دیا، تاکہ آپ کے ذہن میں محسوسات کو تشبیہ دیا ہم نے کس سے؟ معقولات کو تشبیہ دیا کس سے؟ محسوسات سے. یعنی ایک چیز جو قابل حس ہے اس کے ذریعے سے آپ نے اس چیز کو سمجھا جو قابل حس نہیں تھی بلکہ قابل فہم تھی. قبل بیان تعریف اب القاعدہ، یہ مدرس کیا کرتا ہے؟ من ذکر الامثلۃ و تمرینات، مثالوں کو ذکر کرتا ہے، تمرینات کو کرتا ہے. کیوں؟ لیستنبت الطالب بنفسه المفہوم الکلی اب القاعدہ، تاکہ طالب علم خود سے اپنے ذہن میں ایک مفہوم کلی کو استنباط کر سکے، اپنے ذہن میں ایک خاکہ اور ایک تصویر بنا سکے اس شے کی خود سے. وہ مثالیں دیتا ہے، تمرینات کرواتا ہے تاکہ طالب علم خود سے فہم کرنا سیکھے. وبعد اذن، اور جب وہ خود سے ایک قاعدہ کلی کی تصویر بنا لیتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی بھی قاعدہ کلی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی مفہوم کلی، یعنی خود ایک کلی کیا ہے؟ ایک مفہوم ہے. مثلا اگر کوئی مجھ سے پوچھے یہ کلی کیا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ موبائل ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے. اس سے ایک معنی نکالو جو ایک سے زیادہ پر منطبق ہو سکے، خود اس کو سمجھاتا ہو تاکہ وہ اپنے ذہن میں ایک سانچہ بٹھا لیں اس معنی کلی کا. یہ بٹھانے کے بعد وہ بعد اذن، بعد یہ کہ میں نے خود طالب علم کو تدریب کیا ہے، خود اس کو تشویق دلائی کہ وہ اپنے ذہن میں ایک معنی پیدا کر. جب اس نے معنی پیدا کر لیا تو لہ النتیجہ تو بعبارت واضحہ، تو پھر اس طالب علم کو ایک عبارت واضحہ کے ذریعے سے اس کا نتیجہ بتایا جائے گا. دیکھو میں یہ کہنا چاہتا تھا، لیطابق بین ما یستنبط ہوا و بین ما یؤتی لہ بالأخیر من نتیجۃ، تاکہ وہ طالب علم تطبیق کریں کہ اس نے جو اپنے ذہن میں معنی بنایا تھا وہ اور جو استاد نے آخر میں اس کو بتایا، ان دونوں کے درمیان میں نے صحیح نتیجہ گیری کی تھی، صحیح مطلب سمجھا تھا یا غلط مطلب سمجھا تھا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں طریقہ استقرائیہ. وہ دفع دخل کہتے ہیں یہ تعریف کی کوئی الگ سے کوئی پانچویں قسم نہیں ہے بلکہ وہی خاصہ کے ذریعے سے تعریف ہے، وہی رسم ناقص ہے. والتعریف بالمثال لیس قسما خامسا لتعریف، تعریف کی کوئی پانچویں قسم نہیں ہے بل ہوا من تعریف بالخاصۃ، بلکہ یہ خاصہ کے ذریعے سے تعریف ہے. جیسے آپ انسان کی تعریف کریں کس کے ذریعے سے؟ کہ مثلا انسان شاعر ہوتا ہے، مثلا انسان کی تعریف کرے کہ انسان جو ہے وہ مثلا زاہق ہوتا ہے. یہ زاہق ہونا انسان کے لیے خاصہ ہے. حد تام یا حد ناقص میں انسان کی ذات و ذاتیات سے آپ بحث کرتے ہیں. رسم تام اور رسم ناقص میں انسان کی ذات و ذاتیات سے ہٹ کر انسان کے عوارض پر بحث کرتے ہیں. یعنی ایک بار دیکھیں، ایک ذات و ذاتیات کیا ہوتی ہے جس سے وہ چیز تشکیل پاتی ہے، قوام اس کو. جیسے بریانی کا قوام کس سے آگا صاحب؟ چاولوں سے. ٹھیک ہے، انسان کا قوام کس سے؟ حیوان و ناطق سے. بس حیوان و ناطق انسان کے لیے کیا ہے؟ رسم تام ہے. صرف ناطق کہیں تو رسم ناقص ہے. ٹھیک ہے، لیکن انسان کو کہے کہ انسان ذاہق، انسان ہنستا ہے، ہنسنا انسان کے وجود میں نہیں، انسان کے قوام میں نہیں ہے، بلکہ انسان کی تخلیق کے بعد ایک چیز اس پر عارض ہوتی. لیکن مختص بھی انسان ہے، غیر انسان نہیں ہنستا. یا شاعر ہے، یا عالم ہے، یا یہ ساری چیزیں یہ مختصات بالانسان ہے. کہہ رہے ہیں اسی طرح یہ جو آپ مثال کے ذریعے سے تعریف کرتے ہیں یہ بھی تعریف خاصہ کے ذریعے سے تعریف ہے. بل ہوا من تعریف بالخاصۃ لأن المثال مما یختص بذلک المفہوم، کیونکہ مثال اسی مفہوم سے مختص ہے جس کی آپ تعریف کرنا چاہتے ہیں. فیرجع الی رسم ناقص، پس یہ تعریف بھی رجوع کرتی ہے رسم ناقص کا ایک مصداق قرار پاتی ہے. وعلیہ، پس اس بنا پر یجوز ان یختفى به فی التعریف من دون ذکر تعریف المستنبط،
بس اسی تعریف پر اکتفا کرنا کافی ہے، بغیر اس کے کہ آپ اس کو ایک کھلی ہوئی ایک اصلی تعریف بتائیں. یہ بھی ایک تعریف ہے. مثلا اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ آم کیا ہوتا ہے، آپ آم کا ایک مصداق، بھائی انسان کیا ہوتا ہے، انسان کا ایک مصداق دکھا دیں. کوئی آپ سے پوچھتا ہے موبائل کیا ہوتا ہے، موبائل ایک دکھا دیں، بھائی یہ موبائل ہے. آپ منہ سے کچھ بھی نہیں بول رہے، اس کا ایک مصداق اٹھا کے اس کو دے رہے ہیں. یہ کافی ہے تعریف کے لیے. اب ضروری نہیں کہ دوبارہ سے آپ اس کی تعریف کریں، بلکہ یہ بہت اچھی تعریف ہے مبتدئین کے لیے. اذا کان المثال کب اذا کان المثال وافیا بخصوصیات الممثل له، جس کے مثال بیان کی جا رہی ہے اس کے لیے مثال کافی ہو، خود اس مثال میں کوئی ابہام اور شبہ نہ ہو. واضح. التعریف بالتشبیہ، دوسری قسم یہ ایک اور جو تعریف بالمثال ہے، اس کے ایک طریقہ کیا ہے، تشبیہ کے ذریعے سے آپ تعریف دیں. یعنی ایک چیز ہے، دوسری چیز اس سے شباہت رکھتی ہے، اور سامنے والا اس مشبہ بے کو جانتا ہے لیکن مشبہ لا کو نہیں جانتا. یعنی جس چیز کے ذریعے سے، مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ مالٹے کو پہچانتے ہیں لیکن فرض کریں کینو کو نہیں پہچانتے. ٹھیک ہے، تو میں کہتا ہوں یہ کینو وہی مالٹے جیسا ہوتا ہے. یعنی اس کی تشبیہ جس کو آپ پہچانتے اس کے ذریعے سے اس کی میں تعریف کرتا ہوں. اس کی مثال نہیں لاتا، اس کی مثال، اس کی مصادیق نہیں لاتا، بلکہ اس کے جیسی ایک چیز پیش کر دیتا ہوں میں آپ کو. واضح ہو رہی بات. مما یلحق بالتعریف بالمثال، جو چیز تعریف بالمثال سے ملحق کی جاتی ہے. ویدخل فی رسم ناقص ایضا، اور رسم ناقص میں بھی وہ داخل ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ التعریف بالتشبیہ، وہ تشبیہ شباہت کے ذریعے سے تعریف کرنا. وہو ان یشبہ الشیء، وہ یہ کہ ایک شے کی تشبیہ بیان کی جائے، ایک شے کی شباہت بیان کی جائے. کون سی شے وہ ہے جس کی آپ کو تعریف بیان کرنی ہے. المقصود و تعریف ہو، جس کی تعریف کا قصد کیا گیا ہے. شے کون ہے؟ جس کی تعریف کو شے ہمارے لیے مبہم ہے. مثلا مجھے نہیں پتا مالٹے کسے کہتے ہیں، تو آپ اب میرے لیے اس سے ملتی جلتی جو چیز ہے وہ لے آئیں گے آپ. واضح ہو رہی بات؟ واضح نہیں ہو رہی. وہ یہ کہ ایک شے کی شباہت لائیں گے. المقصود و تعریف ہو، جس کی تعریف کیا تھی؟ مقصود تھی. کس کے ذریعے سے شباہت لائی جائے گی؟ بشیء آخر، ایک دوسری شے کے ذریعے سے شباہت لی جائے گی. کیوں؟ لجہت شبع بینہما، اس جہت کی وجہ سے کہ جس جہت میں ان دونوں میں شباہت پائی جاتی ہے، اس وجہ سے، تاکہ آپ اس چیز کو سمجھ لیں. جس جہت سے شباہت نہیں پائی جاتی، مثلا فرض کریں مالٹا میٹھے ہوتے ہیں اور وہ کھٹے ہوتے ہیں، اس جہت سے آپ اس کو نہیں لائیں گے، بلکہ جس جہت سے شباہت پائی جاتی ہے، مثلا رنگ کے لحاظ سے شباہت پائی جاتی ہے، یا وہ گول ہوتے ہیں تو یہ گول ہوتے ہیں. واضح نہیں ہے؟ کس شرط کی بنا پر؟ کہ جس کی شباہت لائی جا رہی ہے. اب شباہت کو پہچانتے ہو، لیکن فرض کریں آپ دونوں کو نہیں پہچانتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر نہیں لا سکتے. واضح؟ بس وہو ان یشبہ یا ان یشبہ الشیء، ایک شے کی تشبیہ لائی جائے. کون سی شے؟ المقصود و تعریف ہو، جس کی تعریف کا قصد ہے. کس کے ذریعے سے لائی جائے؟ بشیء آخر، ایک دوسری شے کے ذریعے سے لائی جائے. کیوں لائی جائے؟ لجہت شبع بینہما، تاکہ ان دونوں کے درمیان شباہت واضح ہو جائے گی، تو وہ شے بھی آپ جان لیں گے، فی الجملہ جان لیں گے. کس شرط پر؟ علی شرط ان یکون المشبہ بہ معلوما عند المخاطب، کہ جس کے ذریعے سے تشبیہ لائی جا رہی ہے وہ آپ کے نزدیک معلوم ہو. بأن له جہت الشبع هذه، کہ آپ کے نزدیک معلوم ہو، تاکہ میں بتا سکوں کہ ان پہ جہت شباہت کیا پائی جا رہی. مثلا ایک شخص کے پاس کمپیوٹر ہے، اس کو نہیں پتا کمپیوٹر کیا ہوتا ہے. مثلا پرانے ابھی جو نئے بچے ہیں ان کو نہیں پتا کمپیوٹر کیا ہوتا ہے، لیکن لیپ ٹاپ کو جانتے ہیں. میں لیپ ٹاپ کو دکھاتا ہوں، میں کہتا ہوں ایسا ہی ہوتا تھا کمپیوٹر، لیکن بس وہ ایک ہی جگہ فکس ہوتا تھا، اور یوں ہوتا تھا اس طرح. ہاں، تھوڑا سا بڑا ہوتا تھا. یعنی وہ جو شباہت ہے نا ان دونوں میں، پھر اس کو میں ذکر کرتا ہوں. واضح نہیں. ومثالہ تشبیہ الوجود بالنور، جیسے کوئی کہتے ہیں وجود کیا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں جیسے نور ہوتا ہے. دونوں میں ایک چیز کامن ہے. کیا؟ خود بھی ظاہر ہے، دوسروں کو بھی ظاہر کرتے ہیں. دونوں میں ایک چیز کامن ہے. وجہت الشبع بینہما ان کلا منہما ظاہر بنفسہ مظہر لغیرہ، خود ظاہر اور دوسروں کو ظاہر کرتے ہیں. شباہت اور نور میں، ورنہ شباہت اور وجود اور نور مختلف ہے، لیکن ایک چیز کے اندر کامن ہے، بس وہ ایک چیز آپ سمجھ جاتے ہیں.
ایک چیز آپ کے ذہن میں واضح ہو جاتی. وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ التَّعْرِيفِ يُنْفَعُ كَثِيرًا فِي الْمَعْقُولَاتِ صِرفًا. اس تعریف سے بہت زیادہ فائدہ لیا جاتا ہے. کس میں؟ اس معقولات میں جو محض معقولات، جس کو فقط تعقل کرنا ہے، جس کو فقط انسان کیا کرتا ہے، بہت ساری چیزیں نا انسان کیا کرتا ہے، حتیٰ یہ نقصان دہ بھی ہے کہ معقولات کو محسوسات سے سمجھتا ہے، لیکن اگر محسوسات میں وہ رہ گیا تو نقصان ہے اس کے لیے. جیسے بعض طالب علم کہتے ہیں استاد جب تک آپ بورڈ پہ نہیں لکھتے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. یہ غلط ہے. ٹھیک ہے شروع میں بورڈ پہ لکھا ہے تو طالب علم کیا کرتا ہے، اس سے ایک چیز کو محسوسات کے ذریعے سے معقولات تک کا سفر اختیار کرتا ہے، لیکن پھر چلا جائے معقولات پر، دیکھیے محسوسات میں نہ رہے. ورنہ بعض افراد آپ مثلا فرشتوں کی بات کریں، فرشتوں کی ایک شکل بنانا شروع کرتے ہیں، اس کے پر نکلے ہوئے ہیں، یوں ہیں وہ ہیں، اپنے ذہن میں ایک شکل بنا دیں گے فرشتے ایک. تو یہ کیا ہے؟ یہ موت ہے. یہ انسان کی عقل کی موت ہے کہ انسان ہر چیز کو محسوسات میں سمجھتا ہے، ماورائے محسوسات نہیں سمجھتا. اسی لیے جب کسی سائنسدان سے کہا بھائی تم خدا کو مانتے ہو، تو کہتے ہیں ہاں اگر میری لیبارٹری کے اندر میں اس پہ ٹیسٹ کر سکوں تو میں مانوں. یعنی یہ کیا بات؟ یعنی اس کا مطلب تم ماورائے محسوسات کسی چیز کو نہیں مانتے. تو یہ انسان کی موت ہے کہ انسان صرف محسوسات کو ہی مانے. بہرحال لیکن عام شروع میں انسان کے لیے آسان ہوتی ہے، محسوسات کے ذریعے سے معقولات کو سمجھ جاتا ہے. انما یراد تقریبها الی الطالب بتشبیہها بالمحسوسات. انما یراد تقریبها، جب معقولات کو قریب کرنا مراد ہوتا ہے طالب علم کے لیے، کس کے ذریعے سے؟ بتشبیہها، کہ معقولات کو شباہت دی جاتی ہے کس کے ذریعے سے؟ محسوسات کے ذریعے سے. لأن المحسوسات الی الاذہان اقرب، محسوسات ذہن سے قریب تر ہوتے ہیں. وللتصور عالف، اور ذہن سے الفت زیادہ ہوتی ہے تو فوراً سمجھ جاتا ہے انسان. خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی یہ کام کیا. وقد سبق منا تشبیہ کل من النسب الاربع بامر محسوس تقریبا لها، اور جو نسب اربع میں سے ہر ایک کی جو تشبیہ گزر چکی، اس میں سے بھی ہم نے ان میں سے ہر ایک کو ایک امر محسوس کے ذریعے سے آپ کو سمجھایا. تباین ایک امر عقلی ہے، آپ دو چیزوں کے درمیان، لیکن تباین کو ہم نے کیسے سمجھایا؟ دو ٹرینوں کی لائنوں کے ذریعے سے، پیرالل دو لائنیں، جو ٹرین کی جو پٹری ہوتی ہے کہ وہ کبھی نہیں ملتی، اسی طرح تباین بھی کبھی نہیں ملتی. عموم خصوص من وجہ کو ہم نے سمجھایا کس کے ذریعے سے؟ ملٹیپلائی کے، کراس کے انداز، کہ کراس دیکھیں ایک جگہ آ کر مل رہا ہے، یہ اس پوائنٹ پر مل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں وجہ، من وجہ. اور اس دو پوائنٹ پر کیا ہے؟ نہیں مل رہا، افتراق ہے. اس پر کیا ہے؟ اتحاد ہے، اجتماع ہے. اس لیے یہ ہم نے کس سے سمجھایا؟ ایک محسوس طریقے سے سمجھا دیا آپ کو. اسی طرح مساوی کو کیسے سمجھایا؟ ایکول کی سائن کے حساب سے. اسی طرح عموم خصوص مطلق کو کیسے سمجھایا؟ ایک بڑا ایک کھلا ہوا ہے اور ایک بند ہے، اس طریقے سے. واضح کہہ رہے ہم نے بھی یہ کام کیا. فمن ذالک، اس میں سے کیا بعض کیا کہ ہم نے تشبیہ المتباینین بالخطین المتوازیین. تباین کی کس کے ذریعے سے ہم نے تباین کو سمجھایا؟ جو خط جو متوازی ہے ایک دوسرے کے آمنے سامنے، جیسے ٹرین کی جو پٹریاں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتی ہے، اس کو پیرالل کہتے ہیں. لأنہما لا یلتقیان ابدا، کیونکہ یہ دونوں کبھی بھی ملتی نہیں ہے. تو تباین میں بھی کوئی بھی فرد دوسرے فرد سے کبھی بھی نہیں ملتا. ومن هذا الباب المثال المتقدم، اسی باب سے یہ جو مثال جو گزری وہ اسی باب سے تھی کہ ہم نے معقولات کو محسوسات کے ذریعے سے آپ کو سمجھایا. وہو تشبیہ الوجود بالنور، جیسے وجود کی شباہت کس سے؟ نور سے. کس اعتبار سے؟ کہ دونوں مظہر بنفسہ ہی، ظاہر بنفسہ ہی، مظہر لغیر، اس اعتبار سے، کسی اور اعتبار سے نہیں، صرف اس اعتبار. اصل میں وجود اتنی واضح شے ہے نا کہ اس کی کوئی تعریف ممکن نہیں. موجودات، جو چیز وجود رکھتی ہے، وجود سب سے، وجود کی جو تعریف ہے وہ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ نہیں کوئی چیز موجود ہو، وجود رکھتی ہو، عدم نہ ہو، وجود کی تعریف ممکن نہیں. کیوں؟ کیونکہ وجود تعریف میں یہ ہے کہ معرف سے اجلا ہو. نور سے اسے کہ نور جس طرح خود روشن ہے اور دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے، اسی طرح وجود بھی اتنا واضح ہے
کہ خود بھی واضح اور دوسرے بھی. مثلا انسان کی تعریف, انسان میں ہم کہتے ہیں انسان موجودن, کہ انسان وجود کے ذریعے سے ہم انسان کو سمجھائیں کہ انسان بھی ہے, حیوان بھی ہے, سورج بھی ہے, فرق نہیں پڑتا. اشیاء بھی کیا, اشیاء بھی موجود ہے نا. تو وجود ایسی چیز ہے جو خود بھی سمجھا ہوا ہے آپ نے, اور دوسروں بھی جو سمجھ میں آتا ہے وہ اس کے ذریعے سے آپ سمجھتے ہیں. بہرحال نہیں سمجھ میں آ رہا تو مسئلہ نہیں, مثال ہے, ایک مثال پہ مناقشہ نہیں ہے. فلسفے میں پہلی بحث, بدایہ کی پہلی بحث آپ پڑھیں گے, اصلاً وجود کی تعریف ممکن نہیں. فلسفے کی پہلی بحث یہی ہے, کیونکہ تعریف میں معرف سے اجلا ہونا چاہیے. معرف سے اجلا, روشن ہونا چاہیے. جس کی آپ تعریف, مثلا میرے نزدیک, مجھے نہیں پتہ الیکٹریسٹی کسے کہتے ہیں, بجلی کسے کہتے ہیں. آپ بجلی کی ایسی تعریف بیان کریں جو اور سخت ہو جائے میرے لیے, میں کہوں گا آپ نے تو اور مجھے درد سر ایجاد کر دیا. ٹھیک ہے, تو تعریف کے لیے جو معرف یعنی جس کے ذریعے سے تعریف کیا جا رہا ہے وہ اجلا ہونا چاہیے, روشن ہونا چاہیے. کس کی بنسبت؟ معرف کے بنسبت, جس کی تعریف کی جا رہی ہے. تو وجود سے اجلا کوئی چیز ہے ہی نہیں. مثلا میں کہتا ہوں یہ ہے, موجود ہے. وجود یعنی ہے, یہ ہے یعنی مفہوم ہے ہونا. اس سے زیادہ کوئی اجلا نہیں, کیونکہ جو چیز بھی آپ سمجھتے ہو اس کے ذریعے سے سمجھتے. مثلا میں کہتا ہوں سورج ہے, تو وہ وجود کے ذریعے سے سمجھتے. بہرحال یہ فلسفی بحث ہے. وَمِنْ تَشْبِيهُ تَصَوُّرِ الْعَالِي كَتَصَوُّرِ اللَّفْظِ آلَةً لِتَصَوُّرِ الْمَعْنَى. ہم کہتے ہیں لفظ کا تصور کے آلہ ہے, انسٹرومنٹ ہے, کہ لفظ کے ذریعے سے آپ معنی کو سمجھتے ہیں. بس یہاں پر ہم نے سمجھانے کے لیے لفظ کو ایک کیا قرار دیا, آلہ قرار دیا. یا اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ امام جو ہے نا وہ جو صفات خدا کے کیا ہیں, جی مظہر ہے. کہتے کیا مطلب مظہر ہے؟ تو میں شیشے کے آئینے کے ذریعے سمجھا دوں کہ آئینے میں انسان کس کو دیکھتا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھتا ہے نا. تو اگر امام کسی کو شفا دے رہے ہیں تو وہ در حقیقت کون شفا دے رہا ہوتا ہے؟ خدا دے رہا ہوتا ہے. امام اس کے مظہر ہوتا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ, اے رسول آپ نے نہیں پھینکا پتھر, کنکر ہم نے پھینکا. یہ مظہر ہے. اب مظہر کو کس کے ذریعے سمجھایا میں نے؟ آئینے کے ذریعے سے. تو یہ معقولات کو کس کے ذریعے سے سمجھ میں آیا؟ محسوسات کے ذریعے سے. یہ کہنا چاہ رہا, جیسے لفظ کو ہم نے سمجھانا چاہا کہ لفظ معنی کے لیے کیا ہے؟ آلہ ہے. تو یہ خود ایک محسوس کے ذریعے سے مثال دی, ورنہ لفظ کوئی آلہ نہیں ہے, ہتھیار نہیں ہے, کوئی اسلحہ نہیں ہے, کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے. بنظر الی المرآۃ بقصد نظر الی صورت المنطبعۃ فیہا, کہ تصور عالی وہی ہے جیسے تصور مرآتی ہے, جیسے آئینے میں جو چیز آپ دیکھتے ہیں وہ آپ ہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ صورت جو اس آئینے میں منطبع ہو جاتی ہے وہ در حقیقت اسی کی صورت ہوتی ہے, کسی اور کی نہیں ہوتی. لیکن اس کو مثال کے طور پہ لیا جاتا ہے, جیسے لفظ ایک آئینہ ہے کہ اس کے اندر سے آپ اس کو معنی کو دیکھتے ہیں. یہ ساری مثالیں کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ آپ معقولات کو محسوسات کے ذریعے سے سمجھیں. لیکن جیسے انسان اوپر جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نا اب آپ ڈائریکٹ سمجھیں, اب آپ معقولات میں ہی سفر کریں, اب محسوس سے معقول کی طرف نہ جائیں تاکہ محسوسات میں گم نہ ہو جائیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین.